آپ کی اسکل آپ کی سب سے بڑی پار ہے. جب آپ نے فیصلہ کر لیا ہے نا تو پھر ڈٹ جائیں اس کے اوپر, پریشان نہ ہو, اللہ سے مدد مانگے, اللہ آپ کی مدد ضرور کرتا ہے. وہ لکس از ناٹ اے بیس. آج کے دور میں اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ ویمن بننے کا خواب بہت سی خواتین دیکھتی ہیں, لیکن اس خواب کو پورا چند خواتین ہی کر پاتی ہیں جو ڈیڈیکیٹڈ ہوں, ہارڈ ورکنگ ہوں, پیشنیٹ ہوں اور کر جاننے کا جذبہ جانتی ہوں. السلام علیکم, اسمیک کاسٹ کے ساتھ میں ہوں شان سے, اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے. آج میرے ساتھ ایک ایسے ہی اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ خاتون موجود ہیں جن کا تعلق جرنلزم سے ہے. ایک نجی چینل کے ساتھ کام بھی کرتی ہیں, بلاگنگ بھی کرتی ہیں, انفلوئنسر بھی ہیں. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جرنی کے بارے میں. السلام علیکم تحریم قاسی, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. اچھا بتائیے گا کہ اپنی جرنی کا کیسے آغاز کیا, کیونکہ جس ایریا سے آپ بلانگ کرتی ہیں وہاں تو بہت مشکل تھا کہ آپ اس طرح آتی میڈیا پہ. تو آپ لاہور آئیے, آپ نے کیا اور اس کے بعد آپ نے آگے, تو بتائیں کہ کتنے اسٹرگل آپ کو کرنی پڑی. دیٹس اے لانگ جرنی, اور اسٹرگل تو زندگی کا حصہ ہے. پھر آپ لیکن آپ کے لیے زیادہ مشکل تھا آئی تھنک, کیونکہ اس طرح کے گیٹ اپ میں آنا. بالکل, کیونکہ سوسائٹل ایکسیپٹینس اس طرح کی چیزوں کی ابھی اتنی نہیں ہو سکی ہے. لیکن آئی واز دا ون ہو جسٹ تھاٹ کہ مجھے کچھ کرنا ہے. ایک اندر آپ کے جستجو ہوتی ہے, ایک لگن ہوتی ہے, اور میرے اندر وہ لگن تھی شروع سے کہ مجھے کچھ کرنا ہے, کچھ بننا ہے, پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے, اپنے ملک کا نام روشن کرنا ہے, اپنے گاؤں کے لیے کچھ کرنا ہے. سو آئی جسٹ اسٹارٹیڈ مائی جرنی. مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا. آئی واز اے ویری ویری برلنٹ اسٹوڈنٹ. میں ٹاپر تھی اوور آل. سو میں نے ٹاپ کیا, میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا, اس کے بعد وہاں پہ میرٹ لسٹ کو ٹاپ کیا. دین میں نے گولڈ میڈل حاصل کیا. تو یونیورسٹی کون سی آپ کی تھی؟ یونیورسٹی آف سرگودا سے میں نے بی ایس میتھس کمیونیکیشن کیا, اور الحمدللہ آئی ایم گولڈ میڈلسٹ. اور اس کے بعد جس دن ویری سیم ڈے مجھے پتہ چلا کہ میرا رزلٹ آ گیا ہے. مجھے جس ادارے میں کام کر رہی ہوں, میڈیا ہاؤس میں, وہاں سے مجھے اس سے پہلے کال آ چکی تھی کہ تمہیں جاب پہ آنا ہے کل سے. اچھا. سو دیٹ واز دیٹ ڈے. مجھے 2 خوشیاں ایک ساتھ ملی تھی. وہاں آنے کے بعد میں نے اپنا ایم فل اسٹارٹ کیا لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی سے. دین میں نے اپنی جاب کے ساتھ ساتھ اپنا ایم فل بھی کیا. اینڈ دین آگے اسٹرگل جو ہے نا وہ کنٹینیو ہوتی رہی. بٹ دا مین تھنگ از کہ آپ کو چیلنجز بہت ملتے ہیں. بالکل ایسے آپ کو قدم قدم پہ چیلنجز ملتے ہیں کہ آپ کے لیے, ایک حجاب والی لڑکی کے لیے, یا حجاب تو اب شاید پھر تھوڑا نارمل ہو گیا ہے, لیکن ایک نقاب والی لڑکی کے لیے ابھی اتنی زیادہ ایکسیپٹینس نہیں ہے. اسے جگہ جگہ پہ روکا جاتا ہے, اسے سیکیورٹی پرپسز کے لیے بھی زیادہ شک کیا جاتا ہے, اسے ویسے بھی شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ اچھا پتہ نہیں کیوں, لائک وائی. میرے سے یہ بڑا کوشچن ہوتا تھا, اور مجھے بڑی اس پہ وہ ہوا بھی کرتی تھی کہ یار کیا مسئلہ ہے یار, ہم اگر کچھ کر رہے ہیں تو اپنے لیے کر رہے ہیں, اللہ کے لیے کر رہے ہیں, اور لوگوں کو اس میں پرابلمس کریٹ کرنے میں مزہ آتا ہے. بٹ ود دا پیسج آف ٹائم مجھے یہ چیز سمجھ آئی کہ آپ نے جب کوئی کمٹمنٹ کر لی ہے نا, چاہے وہ آپ کی اپنی ذات سے ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے, پھر آپ نے اس پہ پکا ہو جانا ہے. پھر آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا, پیچھے نہیں دیکھنا. جتنی مشکلات آئیں, جتنا ایک آپ کے اوپر کوئی پریشر آئے, آپ نے اس کو بیئر کرنا ہے, کیونکہ وہ ٹیسٹنگ ہے آپ کی. بالکل ایسے ہی ہے. اور جب ٹیسٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے فیصلوں میں کتنے اسٹرانگ ہیں. سو الحمدللہ آئی فیل کہ اللہ کی یہ بلیسنگ تھی. میرے پیرنٹس بہت سپورٹیو ہیں, سو ان کی سپورٹ اس میں بہت زیادہ تھی. اچھا, میرا یہی سوال تھا کہ وادی سون سے آپ کا تعلق ہے, تو آپ لاہور کب آئی, اور پیرنٹس کی طرف سے یا پھر فیملی کی طرف سے کوئی اس طرح کا مسئلہ تو نہیں تھا کہ یا فیملی ظاہر ہے کنزرویٹیوز ہوتی ہیں جو فیملیاں, تو ان کو تھوڑا زیادہ تو وہ ہوتا ہی ہے کہ بیٹی ہے کیسے, لیکن مائی فادر از ویری سپورٹیو اور بڑے اوپن مائنڈیڈ ہیں. ان نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا. میں نے پہلے یونیورسٹی آف سرگودا میں جو 4 سال گزارے وہ بھی ہاسٹل میں رہ کے گزارے. دین آئی کیم ٹو لاہور, اور پھر یہاں پہ بھی میں انڈیپینڈنٹ رہی, ہاسٹلس میں رہی. ناؤ آئی ایم انڈیپینڈنٹلی لیونگ. فائنلی ہاسٹل والی لائف سے جان چھوٹی ہے, اور میں اب اپنے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو گئی ہوں. صحیح. سو تو میڈیا کا بتائیں کہ میڈیا میں کس طرح آپ انٹر ہوئی؟ میڈیا میں انٹر اس طرح ہوئی کہ میتھس کمیونیکیشن میں جب میں نے ایڈمیشن لیا, سو آئی جسٹ اسٹارٹیڈ ورکنگ ود ایف ایم آف یونیورسٹی
98.2 جو ہماری یونیورسٹی آف سرگودا کا کیمپس ریڈیو تھا، میں وہاں پروگرام کو ہوسٹ کرتی رہی. اس کے ساتھ وہاں پہ جو ریجنل کچھ میڈیا نیٹ ورکس تھے ان کے ساتھ میں ایسوسیٹڈ رہی. میں نے کام شروع کر دیا تھا، مجھے شوق تھا کہ مجھے کام کرنا ہے بس. سو وہ کام کرنے کی جو ایک لگن تھی نا، وہ جو کیڑا تھا کام کرنے والا، اسی کی بدولت آج آپ وہ کہیں سکون نہیں لیتا تھا. سو پڑھنا ہے اور بس کام کرنا ہے، دو ہی زندگی کے مقاصد تھے. صحیح. اچھا، میڈیا چینلس میں تو اکثر یہی دیکھا جاتا ہے کہ اگر آپ فیشن کریں، اگر آپ موڈ ہیں، حجاب اور نقاب والا کانسیپٹ تو بہت ہی کم ہے. تو وہاں پہ آپ کو کتنی کہنے کی مشکل ہوئی آنے میں؟ لائک اگر آپ کہیں کہ بیک دا اسکرین کام کرنا تو وہ تو شاید اتنا مشکل نہیں ہے. اسٹل لوگ وہاں پہ جج کرتے ہیں، جج تو پھر میڈیا ہاؤسز میں تو یہ چیز لمحہ کر رہے ہوتے ہیں. بٹ دا چینل آئی ایم ورکنگ ان، جو میڈیا نیٹ ورک ہے، دے آر ویری سپورٹیو. اور لائک انہوں نے مجھے دیکھا ہی ایسے ہے تو انہوں نے مجھے ایسے ہی ایکسیپٹ تو کیا. کتنے سال ہو گئے آپ کو میڈیا میں؟ مجھے میڈیا میں اب کوئی 10 سال ہونے والے ہیں. لائک صحیح. اٹس اے لانگ تو کبھی آپ کو اس چیز کا نہیں ہوا کہ میں آن کیمرہ کام کروں نقاب کے ساتھ؟ میں نے ہمیشہ سے یہ طے کیا ہوا ہے کہ میں نے جب بھی آن کیمرہ کام کرنا ہے تو ایسے ہی کام کرنا ہے. اچھا، ہمیں حجاب اور نقاب کی بات آئی تو شاید آپ کو موقع بھی مل جائے، کیونکہ ایک مہر بخاری جو ہیں صحافی، تو وہ بھی اب حجاب کے ساتھ آتی ہیں. جب انہیں سٹارٹ لیا تھا اپنے کریئر کا، شاید تب نہیں کرتی تھی، لیکن اب تو انہیں حجاب کیا ہوتا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. لیکن کچھ لوگوں کی ٹرانسفارمیشن کو میڈیا میں رہتے ہوئے لوگ بڑے مشکل سے شاید ایک نام بن گیا تھا، اس کے بعد اگر وہ حجاب کریں کچھ بھی کریں تو لوگ ان کو سنتے ہیں. اسٹرگل. وہ خود کہتی ہیں کہ میں نے جب حجاب لینا، انہیں وہ تو صرف حجاب لیتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے جب حجاب لینا شروع کیا تو میرے لیے کام کے مواقع جو ہے وہ کافی وہ ہونا شروع ہو گئے تھے، سکڑنا شروع ہو گئے تھے. لائک ان کو بھی ایک اسٹرگل کرنی پڑی جسٹ فار حجاب. بٹ اٹس اے کمپلیٹلی. لیکن جتنا ان کا ایکسپیرینس ہے مجھے لگتا نہیں کہ ویسے ان کو بھی کارپوریٹ کلچر از ناٹ ایکسیپٹنگ دس تھنگ نا. مطلب ان کو بہت کچھ اور دکھانا ہے، ان کو بہت کچھ اور گلیمرائز کر کے بتانا ہے لوگوں کو کہ بھائی آپ اس لیے ہمیں دیکھیں. کیونکہ ٹیلنٹ کی بیس پہ اگر آپ جج کرنے لگے تو پھر بہت سے لوگ کام کر سکتے ہیں نا. بالکل. آپ نے صرف لکس کو جب اس کا ایک معیار رکھتی ہے تو وہ پھر ایک چیز بڑی خطرناک ہوتی ہے. لیکن کہیں کہیں پہ ایسا بھی ہے میڈیا میں کہ لکس نہیں بھی ہیں، لیکن اگر آپ کے تعلقات اچھے ہیں تو تبھی آپ میڈیا چینلس پہ، مطلب ٹی وی چینل سے بیٹھے ہوئے ہیں. جی یہ تو آل اوور دا ورلڈ ہے. لیکن پاکستان میں ایسا ہے، یہ ڈارک ریئلٹی ہے پاکستانی چینل. نہیں، یہ باہر بھی ہے، یہ باہر بھی ہے کیونکہ ہمارے پاس اتنا ایکسپوجر نہیں ہے نا ان کے ساتھ، کراس کلچرل ایکٹیویٹیز نہیں ہیں اس طرح کی. تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید پاکستان ہی بہت زیادہ ہے، بٹ یہ پاکستان سے باہر بھی ہے کیونکہ آئی ہیو سو مینی لنکس ود ادر کنٹریز جرنلسٹ. تو وہ بتاتے ہیں اپنے ایکسپیرینسز جب شیئر کرتے ہیں تو بتاتے ہیں یس یہاں پہ بھی یہ فیوریٹزم ہوتا ہے، یہاں پہ بھی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہر جگہ. لائکنگ ڈس لائکنگ تو آپ کو ہر جگہ پہ ملتی ہے. ہاں، لائکنگ ڈس لائکنگ کے ساتھ ساتھ جو لیگ پولنگ ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ کے ساتھ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، پالیٹکس، انٹرنل پالیٹکس وغیرہ جو چل رہی ہوتی ہے. سو آل دیز تھنگس. جرنلزم کا بتائیں اپنا، کہ آپ جو ہیں آپ نے بتایا جیسے ریکارڈنگ سے پہلے کہ آپ لکھتے بھی ہیں میگزین کے لیے، تو اس کو آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا ہے اور اس میں مین کیا ہے آپ کا؟ میں بیسکلی میں نے جب اسٹارٹ کیا تھا تو میری ایک بکلیٹ پبلش ہوا تھا اور میں ایک رائٹر ہوں بنیادی طور پہ. سو جو قلم سے رشتہ جوڑنا چاہتا ہے وہ پھر میڈیا کی ہر چیز کے ساتھ اس کا ایک کنیکشن بلڈ اپ ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ آئی ایم بلیسڈ کہ مجھے اللہ نے لکھنے کی پاور دی ہوئی ہے. سو آئی رائٹ فار میگزین، میں کانٹینٹ لکھتی ہوں، پروڈیوس کرواتی ہوں، اسے ڈیزائن کرواتی ہوں، اس کو ایڈٹ کیسے کرنا ہے، کانٹینٹ کو کس فارم میں لوگوں کے سامنے آنا چاہیے، کیا الفاظ ہیں جن کو کس طرح سے ادا کرنا ہے، یا کیا الفاظ ہیں جن کو کس طرح سے پیش کرنا ہے، اور کانٹینٹ کو کیا رخ دینا ہے، کیسے کرنا ہے. سو اینگلنگ ایوری تھنگ جو چیزیں کانٹینٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں وہ میں ڈیل کرتی ہوں. سو دس از مائی ایکسپرٹیز. پلس میں بلاگنگ اور انفلوئنسر کا بتائیں کہ آپ اپنا بھی چلا رہی ہیں ماشاءاللہ سے، اس پہ کافی فالوئنگ ہے آپ کی. اور الحمدللہ لوگوں نے بہت پیار دیا، لیکن دس واز ناٹ سم تھنگ آئی ہیو پلانڈ. اچھا، اب یہ بتائیں کہ آپ نے اکاؤنٹ کب بنایا تھا اپنا؟ کس طرح؟ دس واز ان 2021 اور اس سے پہلے مجھے. اچھا، مطلب 3 سال میں آپ نے ماشاءاللہ تو اتنے فالوورز اور ہر چیز. that's really surprising for me too. انفلوئنسنگ کی جرنی جو ہے وہ میری یوں شروع ہوئی کہ میں نے ایسے ہی شغل میں کہتے ہیں کہ انسٹاگرام کا اکاؤنٹ بنا لیا، اور فیس بک پہ تو میں آلریڈی تھی. یہ کووڈ کی بات ہے، اس وقت کچھ ایشوز آ رہے تھے لوگوں کو،
تو میں نے نا ان ایشوز کے اوپر ویڈیوز بنانا شروع کر دی. میں نے لوگوں کے ایشوز کے اوپر بولنا اسٹارٹ کر دیا. پھر یہ تھا کہ میں ڈیلی ایک ویڈیو اپلوڈ کر دیتی تھی. میں ڈیلی ایک ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کر دیتی تھی. اور کیونکہ میں جتنے بھی لوگ یہاں پہ سن رہے ہیں جو بھی انفلوئنسنگ میں آنا چاہتے ہیں یا جو بھی اپنا کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں, وہ کوئی سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہو یا ویسے کوئی کام ہو, آپ ایک چیز کو اپنے اندر ڈالیں کہ آپ اگر کنسسٹنٹ ہیں نا اور آپ ریگولرلی کسی چیز کو شوق کے ساتھ کر رہے ہیں تو آپ کو اس کا صلہ ضرور ملتا ہے. کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ اتنی پاپولیرٹی دے دے گا. میں نے تو کبھی انفلوئنسر بننے کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا. شاید یہ ورڈ بھی میں نے نہیں سنا ہوگا اتنے غور سے, اگر کہیں سنائی دے بھی رہا ہوتا تو میں نے بس وہ جو ایک میری کنسسٹنسی تھی نا, اللہ نے اس کا مجھے دیا. پلس میری نیت کی تھی کہ میں نے کسی کے لیے کچھ اچھا کرنا ہے. سو آئی میڈ ویڈیوز آن سوشل ایشوز, لوگوں کی اویئرنیس کے لیے, ایجوکیشن کے لیے میں ویڈیوز وغیرہ بناتی تھی. سو وہ لوگوں نے اتنا پسند کیا کہ وہ صرف پاکستان سے نہیں, بہت باہر سے بھی فالوئنگ آئی مجھے. کچھ ریلز آئیں, نیو جب کانسیپٹ آیا ریلز کا تو وہ بہت ہٹ ہوا. سو ملینس میں چلی گئی. تو 3 سال میں آپ نے اتنا گرو کر لیا. الحمدللہ. اور اسٹل آئی ایم ورکنگ, اور میں کوشش کر رہی ہوں کہ اب جو ہے نا کوالٹی ہے کانٹینٹ کی, اس پہ بہت زیادہ فوکس ہو رہا. کیونکہ جب آپ اتنے زیادہ وہ نہیں ہوتے نا, کانشیس نہیں ہوتے, تو چیزیں اور طرح سے ہو رہتی ہیں. لیکن جب آپ پروفیشنلی کسی چیز میں آ جاتے تو پھر آپ کوالٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے ہو. سو کوئی بھی اگر آپ بزنس کر رہے ہیں, کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں, تو اسے پورے دل سے کریں, لگن سے کریں, اور کنسسٹنسی اپنے اندر رکھیں کہ آپ نے جو طے کر لیا ہے نا, آپ نے اسے حاصل ضرور کرنا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ بہت سی خواتین کے لیے اب انسپریشن بھی ہوں گی کہ کیوں آپ حجاب میں آتی ہیں, نقاب میں آتی ہیں, کیونکہ پاکستان میں جس طرح میڈیا چینلز میں تو ویسے ہی سوشل میڈیا پہ ہے, لیکن ویسے بہت بڑی بات ہے کہ آپ کو اتنے 3 سال میں اتنی فالوئنگ میں ملی سب چیزیں. اچھا بتائیں جس ایریا سے آپ تعلق رکھتی ہیں تو وہاں پہ خواتین کو بہت کم اجازت ملتی ہے کہ باہر نکل کے کام کریں یا پھر شہروں میں آئیں, تو جابس مطلب وہاں پہ تعلیم ہی بہت مشکل سے حاصل کر پاتی ہیں, تو باقی چیزیں تو بعد میں آتی ہیں. تو آپ کیا ان کے لیے کہنا چاہیں گے, یا پھر کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ لاہور موو کریں یا پھر وہاں رہتے ہوئے کوئی کام کر سکتی ہیں؟ اچھا, میں کسی بھی ایریا سے تعلق رکھنے والی خواتین کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ آپ کہیں بھی ہیں, آپ کوئی بھی اسکل جانتی ہیں نا اگر, تو آپ اپنی اسکل کو یوز کریں. آپ کی اسکل آپ کی سب سے بڑی پاور ہے. اگر آپ کو سلائی کڑھائی آتی ہے, اگر آپ کو سینہ پرونا آتا ہے, آپ کو کھانا پکانا آتا ہے, آپ کو کچھ بھی کرنا آتا ہے, کوئی بھی آپ جو چیز سمجھتی ہیں کہ آپ اس میں مہارت رکھتی ہیں, اپنی اسکل کو پالش کریں. اگر آپ کے پاس پالش کرنے کے مواقع نہیں ہیں تو جتنی اسکل ہے اس کو یوٹیلائز کریں. آپ کے پاس آپ کا ہنر آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے. اور بہت سے ایسے پلیٹ فارمز ہیں اب تو, اسمیک بھی کیسا پلیٹ فارم ہے بالکل, جہاں پہ آپ گھر بیٹھے بھی کام کر سکتے ہیں. بالکل اسمیک ہے اب, کیونکہ کچھ ایسے پلیٹ فارمز ہیں ابھی جن پہ صرف اسکلڈ لوگ ہی کام کر سکتے ہیں. اب ان بیچاری خواتین کے لیے بہت مسئلہ ہو جاتا ہے جو اسکلڈ نہیں ہے یا جو فیسز نہیں دے سکتی. لیکن دیکھیے گاؤں والی سائڈ پہ تو سلائی کڑھائی تو بہت ایک عام چیز ہے. بالکل, اور آپ کو پتہ ہے اتنی خوبصورت چیزیں خواتین بناتی ہیں, ہاتھ سے بنے ہوئے کپڑے اور ایوری تھنگ, وہ جو ایک ڈیلیکیسی ہے وہاں کی, کڑھائیاں ہیں. سو خواتین کے پاس یہ ہنر ہے, لیکن انفارچونیٹلی وہاں پہ اتنی اویئرنیس بالکل اپرچونیٹیز پہ نہیں ہے کہ وہ باہر نکل کے کام کر سکیں, انہیں پتہ نہیں ہوتا, کوئی گائیڈنس نہیں ہوتی. تو اسمیک از اے ویری گڈ انیشیٹو کہ اس طرح کی خواتین کو وہ یہاں ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آ رہے ہیں جہاں پہ وہ اپنی اسکلز سے بہت اچھا ارن کر سکتی ہیں اور اپنی اسکلز سے دوسروں کو بھی سکھا سکتی ہیں. بالکل ایسے. اچھا یہ بتائیں کہ میڈیا جو ہے وہ خواتین کے لیے آج کے دور میں کتنا بینیفیشیل ہے؟ It depends. It's a very relative type of question. میں یہ سمجھتی ہوں اس کا جو بہتر جواب ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اسکلڈ ہیں, اگر آپ کانفیڈنٹ ہیں اور اگر آپ بولڈ ہیں تو آپ ضرور میڈیا میں آئیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ حسن کے اس کے اوپر, بولڈ کس سینس میں؟ بولڈ ان اے سینس کہ آپ کے اندر پاور ٹو اسپیک ہونی چاہیے, آپ کے اندر پار ہونی چاہیے کہ آپ غلط پہ نو کر سکو. ٹھیک ہے, دس از ویری امپورٹنٹ. یہ صرف میڈیا کے لیے نہیں ہے, اور بھی فیلڈز جو ہیں خواتین کے لیے اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ خواتین نو کر سکیں. جہاں پہ کوئی اپنی لمٹس کراس کر رہا ہو, جہاں پہ کوئی آپ کی باؤنڈریز میں آنے کی کوشش کر رہا ہو, وہاں پہ انہیں سے نو کرنا جانتی ہوں.
دس از اے بولڈنیس. ہمارے یہاں بولڈ کا ایک بڑا ہی ریلیٹیو سا ایک میننگ بنایا ہوا ہے انہوں نے, اور وہ اس کو ایک نیگیٹو کوماز, انورٹیڈ کوماز کے اندر ڈالا ہوا ہوتا ہے. بٹ بولڈ ہونا یہ ہے کہ آپ اپنے لیے آواز اٹھانا جانتے ہو, آپ سچ کے لیے بول سکو, آپ حق کے لیے بول سکو. مطلب یہ کہ اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے, اسکلس ہیں, تو آپ کام کریے, یعنی کہ اپنے لکس کی بیس پہ آپ ان چیزوں کا سہارا لیں. کچھ لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ وی آر ویری گڈ لکنگ, تو ہم تو بڑے چل جائیں گے, لیکن آپ کو کام نہیں آتا تو آپ کتنی دیر چلو گے. آپ کو اگر کام آتا ہے اور آپ کی لکس اتنی اچھی بھی نہیں ہے تو پھر بھی گزارا چل جائے گا. لیکن شروع میں مشکل ہوتی ہے, لیکن بعد میں تو اگر آپ کی نیت صاف ہے تو پھر اس چیز پہ تو میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ آپ یہ سمجھو کہ ہمارے پاس صرف لکس ہیں. لکس از ناٹ اے بیس فار ورکنگ ان جرنلزم اور میڈیا. آپ کے اندر اسکل بھی ہونی چاہیے. بالکل. وہ کہتے ہیں نا سفارش جو ہے وہ آپ کو کسی عہدے پہ لے آتی ہے, لیکن اس پہ آپ کا عہدہ برقرار نہیں رہ پاتا, کیونکہ آپ وہاں تک محدود رہتے ہیں, آپ آگے نہیں بڑھ پاتے, آپ آگے بڑھ نہیں پائیں گے نا. آپ کے اندر گرو کرنا ہے زندگی میں, زندگی گرو کرنے کا نام ہے, اور اگر آپ گرو نہیں کر پاتے ہو تو اٹس مین کہ پھر کیا ہے, آپ ڈیڈ ہو. لاسٹ میں آپ کیا میسج دیں گے ان خواتین کو جو کہ حجاب کرتی ہیں, پردہ کرتی ہیں, لیکن کام نہیں ان کو مل رہا اور بہت اسٹرگل بھی کرتی ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ حجاب اتار کے آنا چاہیے آپ کو میڈیا کے لیے, یا پھر آپ حجاب کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. میں ان سے یہ کہوں گی کہ اگر آپ اپنے دل سے حجاب کر رہی ہیں اور آپ اللہ کے ساتھ کمیٹیڈ ہیں اور آپ نے یہ کمٹمنٹ کر رکھی ہے, تو پھر آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. اچھا, یہاں پہ سوال ہے کہ پاکستانی کلچر میں رہتے ہو جو کہ ایک اسلامک کنٹری ہے, تو وہاں پہ اگر آپ حجاب کریں تو آپ پہ کیوں پابندی ہے, کس بات کی ہے؟ آپ کی سوسائٹل ویلیوز اس طرح کی بن چکی ہیں کہ انہوں نے یہ ٹیگ کر دیا ہے کہ اگر کوئی خاتون حجاب کرتی ہے یا نقاب کرتی ہے تو وہ تو شاید کوئی ایلین ہے, اس کو لیکن آپ جیسے جو انفلوئنسرز ہیں وہ چینج لا سکتی ہیں. یا یہی تو ہماری اسٹرگل ہے, اور ہم پتہ نہیں کتنا کرٹیسزم لوگوں کا سنتے ہیں, دیکھتے ہیں کامنٹس میں. آلدو کہ بہت پازیٹیو لوگوں کا رسپانس ہوتا ہے, بہت چینج ہو گیا ہے, لیکن اسٹل لوگوں کی جو دقیانوسی سوچ ہے وہ وہاں پہ پرویل کر رہی ہے, اور اس میں لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. لیکن ان خواتین کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب آپ نے فیصلہ کر لیا نا تو پھر ڈٹ جائیں اس کے اوپر, پریشان نہ ہو, اللہ سے مدد مانگے, اللہ آپ کی مدد ضرور کرتا ہے, وہ آپ کے لیے رستے بناتا ہے. اپنی اسکلس پہ کام کریں, ایسے اداروں کے ساتھ کنیکٹ ہونے کی کوشش کریں جو آپ کی اسکلس کو پالش کرتے ہیں یا آپ کی اسکلس کو اکنالج کرتے ہیں اور آپ کو پلیٹ فارم فراہم کرتے ہیں. ابھی میرے ذہن میں فی الوقت تو اسمیک کی ایگزامپل آ رہی ہے, کیونکہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو خواتین کو بہت اچھا موقع فراہم کر رہا ہے. وہ گھر بیٹھے اپنا کاروبار جو ہے اس کو ایکسپینڈ کر سکتی ہیں, بڑھا سکتی ہیں. تو اس طرح کے لوگوں سے کنیکٹ ہونے کی کوشش کریں, اور ہم بھی ایز اے جرنلسٹ, ایز اے انفلوئنسر ایسی چیزوں کو انکریج کرتے ہیں اور ان کو پروموٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور اس میں ہمارے کوئی ہم وہ پیسے لے کے نہیں کر رہے ہوتے, ہم ایک چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو. اس میں ہمارا کوئی بینیفٹ نہیں ہوتا, کسی کا کچھ اچھا ہو جائے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم وہ بتائیں. سو اپنی نیت کو صاف رکھیں, اپنے گولز کو کلیئر رکھیں, محنت کریں, کنسسٹنٹ رہیں, لوگوں کی باتوں پہ بالکل کان نہ دھریں, کیونکہ لوگوں کا تک کام ہے کہنا اور لوگ کہتے رہتے ہیں. آپ نے خوش رہنا ہے, آپ نے محنت کرنی ہے, آپ نے زندگی میں آگے بڑھنا ہے, اور آپ نے اپنا نام اور مقام پیدا کرنا ہے, تو ہمت سے تمام مشکلات کا سامنا کریں. اوکے تحریم, تھینک یو سو مچ فار دی ٹائم. تھینک یو سو مچ. امید ہے کہ آپ نے پوڈ کاسٹ کو خوب انجوائے کیا ہوگا, اور اگر ابھی تک آپ نے اسمیک کاسٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جائیں سبسکرائب کریں گے, اور یہاں آپ کو ملیں گے بہت مزے کے انفارمیٹیو پوڈ کاسٹ. اور اسی کے ساتھ مجھے بھی اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.